ابھی دیکھ حسلیل قرآن میں کہا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گی، وہ عورت جسے دنیا اور آخرت کی بدترین عورت کہا گیا۔ وہ بہت دولت مند تھی، اس کے پاس بہت طاقت تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، ام جمیل، جس نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج ہم اس کی چھپی ہوئی کہانی آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اگر آپ آج کے اسلام دشمنوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے ام جمیل کو جانیں، کیونکہ آج اسلام کے خلاف جو ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں اسے سب سے پہلے ام جمیل نے اپنایا۔ اس نے اپنے شوہر کو ایمان لانے سے روکا اور مسلمانوں کو اپنی طاقت سے ستایا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جس کی برائی کو دیکھ کر شیطان بھی حیران ہوتا۔ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے ایک حیران کن کہانی لائے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری محنت کو سراہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ام جمیل قریش کے قبیلے سے تھی جو مکہ کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کے والد حب بن امیہ مکہ کے سب سے معزز اور معتبر آدمیوں میں سے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ام جمیل ایک بہت اونچے خاندان میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک باعزت عورت تھی، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ بچپن ہی سے وہ غرور، غصے اور خواہشات سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی، جو عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ ابو لہب مکہ کے سب سے مالدار اور بااثر آدمیوں میں سے تھا۔ اس کی دولت نے ام جمیل کو بہت خوش کر دیا، کیونکہ اسے شہرت اور آرام سے محبت تھی۔ ابو لہب بڑا تاجر تھا اور ام جمیل کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے مکہ میں شہرت ملی، لیکن اس کی سب سے مشہور پہچان اس کی تیز زبان تھی۔ وہ صرف اپنے شوہر کی دولت پر نہیں بیٹھی، بلکہ مکہ کی عورتوں پر اثر انداز ہوتی افواہیں پھیلانے لگی اور جنہیں ناپسند کرتی ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتی۔ اس سے وہ اور بھی مغرور ہو گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے رتبے اور عزت کھونے سے ڈرتی تھی۔ جب لوگ مکہ میں تجارت میں مصروف تھے، کچھ اپنے قبیلے کی عزت بچانے کی فکر میں تھے، تب ام جمیل ہمیشہ اپنے شوہر اور اپنے قبیلے کی عزت بچانے میں لگی رہتی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز قریش کی قیادت تھی، خاص طور پر بنی امیہ کی حکومت۔